فوج کے بڑے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، سرحدوں کو محفوظ رکھے اور دشمنوں کو اپنی طرف سے دور رکھے۔ مگر جب ملک کا بڑا اجازت دے دے اور سگنل دے دے کہ اب جنگ ہوگی، تو کون سی فوج کہاں جائے گی، کون سے مورچہ آگے لے گا، کون پیچھے لے گا، کس سائڈ سے حملہ پہلے ہوگا، کس سائڈ سے حملہ بعد میں ہوگا، یہ طے کرنا فوج کے بڑے کا کام ہے، ملک کے بڑے کا کام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس تمہید کے بعد یہ سسٹم دین میں بھی ہے۔ دین کے بڑے ہیں وہ امام حسین ہیں، جو فوج کے بڑے ہیں حضرت عباس ہیں۔ دین کے بڑے کا کام ہے پالیسی طے کرنا، اور فوج کے بڑے کا کام ہے اپنے لشکر کو لڑانا۔ اب جن کے پاس پالیسی ہے انہوں نے یہ طے کیا کہ مدینے میں جنگ نہیں ہوگی، مدینے میں تلوار نہیں چلے گی، یہ حرم رسول ہے، یہ معتبر جگہ ہے، یہاں پہ خونریزی نہیں ہوگی، ورنہ دین کو فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے گا۔ فوج کا بڑا ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو دین کا بڑا ہے اس کی یہ پالیسی ہے کہ یہاں سے خوش کیا جائے، مکے آن پڑے۔ اس کے بعد 4 مہینے کچھ دن مولا حسین مکے میں قیام کیا۔ اس کے بعد پالیسی جس کے ہاتھ میں ہے اس نے طے کیا کہ عین حج کے موقع پہ یہاں سے نکلا جائے، اور پالیسی جو طے کر رہا ہے اور جو فوج کا بڑا ہے شانہ بشانہ ساتھ میں چل رہا ہے۔ راستے میں دشمن کا پیاسا لشکر ملا، پالیسی جس کے قبضے میں ہے اس نے کہا کہ ان کو پانی پلایا جائے، میں دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں کروں گا۔ اب فوج کے بڑے نے خود پانی پلانے میں مجبور ہو گیا۔ یہ ہے ملک کے بڑے کی پالیسی، اور یہ ہے مولا عباس کی فوج کا بڑا فن۔ اس کے بعد خیمے دریا کے کنارے لگ گئے۔ فوج کے بڑے نے جنگ کے لحاظ سے، پانی کے سپلائی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہترین جگہ چنی، مگر دشمن کی فوج کو اعتراض ہوا اور وہ اعتراض کرنے پہنچ گئی خیموں کے پاس۔ مگر جو پالیسی طے کر رہا تھا اسے یہ پتا تھا کہ یہ پانی کے نام پہ آئے ہیں لڑنے، کل کو یہ ہوگا کہ خیمے کس کے کہاں پہ لگیں، کس وجہ سے لڑائی ہو گئی۔ پالیسی جو طے کر رہا تھا اس نے کہا کہ لڑائی اور تلوار پانی کے نام پہ نہیں ہوگی، لڑائی لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے ہوگی، لہذا خیمے یہاں سے ہٹ جائیں گے۔ فوج کے بڑے کو برداشت تو بہت کرنا پڑا، مگر خیمے ہٹ گئے۔ اور پھر دن گزرتے گئے، 7 محرم آئی، خیموں میں پانی بند ہو گیا، مگر مولا حسین نے کہا پیاس کو برداشت کرو، پانی کے نام پہ تلوار نہیں چلے گی، میرے نانا کا دین ہے کہ دین کے لیے تلوار چلے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے مگر پانی کے نام پہ تلوار نہیں چلی۔ پھر 9 محرم آئی، دن گزرا، شب عاشور آئی۔ شب عاشور میں جدیدی فوج نے سوچا کہ رات کا سہارا لے کر رات میں ہی جنگ کر لیں، مگر جو دین کا بڑا تھا اسے معلوم تھا کہ یہ رات میں لڑنے والے کل کو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر تھے، ورنہ 6 ماہ کے بچے کو کون تیر مارتا، وہ تو رات کا اندھیرا تھا تو دکھا نہیں، ورنہ کون شبیر پیغمبر علی اکبر کے سینے میں برچھی مارتا، وہ تو رات کا اندھیرا تھا دیکھا نہیں، ورنہ نواسے رسول کو کوئی خط نہیں کرتا بھلا۔ تو دین کے بڑے کو یہ پتا تھا کہ یہ اپنی کرتوتیں، کالی کرتوتیں رات کے اندھیروں میں چھپا دیں گے۔ تو دین کے بڑے نے کہا کہ رات کی مہلت چاہیے، اور فوج کے بڑے نے خود مہلت مانگی۔ مگر اب مولا حسین جو دین کے بڑے تھے، پالیسی میکر تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا
کہ اب صبح جنگ ہوگی. اب صبح جو جنگ ہوگی اس میں کون فوج کہاں جائے گی, لڑائی کیسے ہوگی, کیسے حملے کو روکا جائے گا, کیسے حملہ کیا جائے گا, یہ فوج کے بڑے کا کام ہے. اب اس میں پالیسی میکر یا دین کا بڑا کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ اب یہ فوج کی ذمہ داری جو مولا عباس پہ ہے وہ اس کو سنبھالیں گے. اور پھر صبح عاشور ہوئی, یزیدی فوج نے سوچا کہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے, اور یہ 72 لوگ ہیں ان کو 5-10 منٹ آدھے گھنٹے میں ختم کر دیا جائے, تاکہ کل کو یہ رہے کہ لڑائی ہوئی نہیں تھی. مگر یہ مولا عباس کا معجزہ ہے جو 72 لوگ کو ایسے لڑایا کہ آج تک کہ چاہے وہ دشمن ہو چاہے خود ہم لوگ ہوں, کربلا کو جنگ کہتے ہیں. صرف جنگ کا نام جو آیا ہے وہ عباس کی فضیلت ہے, شجاعت ہے, خلیفہ جنگ ہے. تو صبح سے لے کے عشر عاشور تک 72 لوگ کو لاکھوں کے بیچ ایسے لڑایا کہ جس نے لکھا بھی اس نے جنگ لکھا, کوئی حادثہ نہیں لکھا, کوئی انہونی نہیں لکھی. یہ ہے مولا عباس کی شجاعت. وزیرامی ہم لوگ شاید 72 سے زیادہ ہوں, ابھی لاکھوں کا مجمع ہم لوگ کو گھیر لے, بمشکل 10-15 منٹ آدھے گھنٹے ہم لوگ لڑ رہے ہیں. اور کل کو اخباروں میں یہی آئے گا کہ حادثہ ہو گیا, نہ جنگ کا ذکر ہوگا نہ لڑائی کا ذکر ہوگا. معجزہ عباس ہے اور علمداری کا وہ ہے شجاعت کہ انہیں دکھا دیا کہ 72 کو کیسے علاقوں سے لڑانا ہے. مولا عباس کی یہ جو علمبرداری ہے, اور اوپر سے مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. میرا ماننا اور میری سوچ جو بھی ہے, اللہ کے مسئلہ جو بھی ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ عباس کو جنگ کی اجازت اس لیے نہیں ملی تاکہ اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عباس اسے شجاعت کے نام سے قیامت تک جانا جائے. خالی تلوار کے زور پہ عباس کو نہ جانا جائے, چاہتے مولا حسین کے نام سے قیامت تک مولا حسین مولا عباس کو جانا جائے. اس لیے جنگ کی اجازت نہیں ملی. تو یہ تھا چاہتے مولا حسین اور یہ محبت مولا عباس کی جو انہوں نے کربلا تک اپنے بچپنے سے لے کر کربلا تک کی. اب وفا کا ذکر آئیے, وفا دیکھنی ہو تو شب عاشور آئیے, جب امام حسین نے چراغ کو قبول کیا اور اصحاب سے کہا, سب کو اس کے مقام دکھا دیے کہ کہاں جنت میں کس کا کیا مقام ہے, اور کہا کہ جس کو جانا وہ جائے, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر کہا کہ عباس چراغ کو روشن کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین جانتے تھے کہ سب جا سکتے ہیں مگر عباس نہیں جا سکتا, اسی مارے نام دیا کہ عباس چراغ کو روشن کیا جائے. یہ بھروسہ اور یہ وفا تھی مولا عباس کی جو مولا حسین نے کربلا میں دکھائی اور مولا حسین نے. اور کچھ لوگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آج اگر ہوئیے جناب فاطمہ بیوی کے علاوہ رحیم کا بھی غصہ دیجیے, جنہیں نے عباس کو بچپنے سے پالا اور کہا کہ بیٹا حسن حسین کو بھائی نہ کہنا, کبھی ہمیشہ آقا کہنا. حضرت عباس نے پوچھا کہ کیوں ماں, مولا حسن اور مولا حسین کیا میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا بیٹا لگتے جگر میرے بھائی تو ہیں مگر وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, اور میں فاطمہ کی کنیز ہوں. جو تم بیٹا کنیز کے بیٹے ہوئے, جبکہ ام البنین خود ہی بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, مگر ایسی پرورش کی کہ جب مولا عباس کو سلام کریے تو ام البنین کو بھی سلام کریے. یہ تربیت مولا عباس ہے جو آپ کو کربلا تک لے کے آئی. مولا عباس کی تربیت اور محبت ایسی تھی کہ مولا حسین راوی کہتے ہیں کہ جب مولا عباس شہید ہوئے تو دن بھر کی جو مولا حسین نے لاشیں اٹھائی وہ الگ, مگر جو چہروں کی شکستگی ظاہر ہوئی ہے وہ خالی مولا عباس کی موت کے بعد ظاہر ہوئی ہے. تو حضرات گرامی, ام البنین مدینے میں تھی اور بشیر نے مسجد نبوی سے اعلان کیا کہ حسین قتل ہو چکے ہیں کربلا میں. اب ام البنین سے رہا نہیں گیا, انہیں نے اپنی رضا اٹھائی اور عصے کو لیا,
मदीने मस्जिद नबी की तरफ बढ़ी और पहुंची। वहाँ कहा कि ऐ बशीर, ये तुम किस हुसैन का ऐलान कर रहे हो, ये किस हुसैन की बात कर रहे हो? तो बशीर ने कहा कि वो हुसैन नवासे रसूल था, जो मौला अली के दिलबर था, जो फातिमा के चैन था, मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ। तो उम्मुल बनीन ने फौरन जवाब दिया कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे यकीन मान लूँ कि अब्बास के रहते हुए हुसैन कत्ल हो गए? तो बशीर ने कहा, बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास कत्ल हुए फिर हुसैन कत्ल हुए। तो बीवी ने कहा कि ये यकीन मुझको नहीं हो रहा है कि अली का शेर और जंग नहीं कर पाया। तो कहा, नहीं बीबी, जब अब्बास के सर पे गुस्स पड़ा तो वो जमीन तशरीफ ले आए, वो घोड़े पे समझ ना सके। तब उम्मुल बनीन को गुस्सा आया कि ऐ बशीर, तुम जानते हो अब्बास को, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने बचपन से पाला है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अब्बास गुर्द को 2 उंगली से उठा के जमीन में फेंक दिया करते थे। तुम कैसे कह सकते हो कि अब्बास ने गुर्द का वार नहीं रोक पाए? तो बशीर को लग गया कि ये मादर अब्बास है। हाथ जोड़ के कहा कि बीबी, जब अब्बास के गुर्द पड़ा तो उसके हाथ नहीं थे, उसके शाने नहीं थे। ये सुनते ही उम्मुल बनीन जमीन पे आ गई और हाय अब्बास की सदा देने लगी। अब वो दिन भी आया कि मौला हुसैन के पास मौला अब्बास आए और जंग की इजाजत मांगी। तो मौला ने कहा कि अब्बास मेरे भाई, तुम तो लश्कर के अलमदार हो, तुमको मैं कैसे इजाज़त दे दूँ? तो मौला अब्बास ने कहा कि काका, वो लश्करी कहाँ रहा, अब मेरे दोस्त के पाले हुए मेरे सामने शहीद हो गए, अब वो लश्कर कहाँ रहा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो मौला हुसैन ने बच्चों की सदाएँ सुनी, अलकश की, और कहा, अब्बास अगर तुमको जाना ही है तो बच्चों की सभी लोग का इंतजाम कर दो। मौला अब्बास खैमे की तरफ बढ़े जहाँ मश्क रखी रहती थी। वहाँ एक अजब मंजर देखा मौला अब्बास ने कि छोटे छोटे बच्चे हैं और मश्क को लिए हैं, कोई सीने पे लगाए है, कोई सरों पे रखे है, कोई होठों से चूम रहा है, जिसमें थोड़ा भी नमी तरी रह गई हो वो उससे उसको ठंडक पहुँचा रहा हो। अब्बास के दिल पे क्या बीती होगी, वो अलमदार थे, वही जाने। खैर अब्बास निकले खैमे से, मश्क लेकर मौला हुसैन ने अलम दिया और कहा कि भाई अब्बास, जाते जाते ज़ैनब से मिलते जाना। मौला अब्बास उस खैमे में पहुँचे जहाँ बीबी ज़ैनब थी। मौला अब्बास खैमे के बाहर खड़े हुए, सर को झुकाया और कहा कि बीबी सलाम आखिर। खैमे से आवाज़ आई, भैया अब्बास खैमे के अंदर आ जाओ। जब अब्बास खैमे के अंदर गए तो बीबी ज़ैनब ने पाए अब्बास के बाजू में डाल दिया और कहा कि भाई, जब मैं पहली बार खैमे आई थी, कूफे आई थी, तो पापा ने कहा था कि ये वो शहर है जहाँ तुम कैदी बन के लाई जाओगी। पापा की बात थी, यकीन तो था, मगर एक तरफ भाई तुम्हें देखती थी तो सोचती थी कि ये अब्बास जैसा भाई जिसके हो, इसकी मजाल होगी, जिसकी बहन के हाथों में दसन पड़े। मगर भाई जब तुमने कहा कि अलविदा ज़ैनब, तो मैं समझ गई कि अब वक्त करीब आ गया है कि अब हम कैदी बनाए जाएंगे। मौला अब्बास आंसू पोंछते हुए खैमे से बाहर निकले और दरिया की तरफ गए। एक हमले में दरिया पे कब्जा किया, दरिया में अपने घोड़े को उतार के मश्क बढ़ी और पानी हाथों में लिया और फेंक दिया। मौला हुसैन की प्यास याद की और वापस दरिया में फेंक दिया उसे। मौला अब्बास ने बताया कि मौला हुसैन की प्यास याद करना भी सवाब है। चलते चलते मौला अब्बास ने मौला हुसैन से जो मोहब्बत थी वो दिखाते रहे। उसके बाद जब पलटे दरिया से कुछ दूर चले तो एक लई ने बाएं बाजू पे हमला ऐसा किया कि मौला अब्बास के बाजू कट गए। मौला अब्बास ने बाएं हाथ से मशकीज़ा लेके दाएं पे किया, फिर दाएं हाथ कटा। फिर एक ऐसा तीर आया जो मौला अब्बास के मश्क पे भी लगा और आंखों पे भी लगा। तो जब मश्क पे लगा और आंखों पे लगा तो मौला अब्बास ने तीर को जैसे ही निकालने के लिए घुटनों का सहारा लेने के लिए सर को झुकाया
ایک لعین نے ایسا گرز مارا کہ مولا عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے اور زمین پر تشریف لائے اور کہا آقا سلام آخر لیجیے. مولا حسین جہاں تھے وہیں انہیں اپنی کمر پکڑی اور مولا عباس کی طرف بڑھے اور دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. تو مولا عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا اور کہا بھائی تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی خواہش ہو تو بتا دو. مولا عباس نے کہا کہ آقا میری خواہش ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ وفا نہیں ہو پایا, تو میرا جو لاشا ہے وہ خیمے میں مت لے جائیے گا. اس کے بعد دوسری خواہش بتائی کہ بھائی میرے آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسروں میں میرے خون ہے, تو وقت رخصت یہ خون پہنچ دیے تاکہ آپ کی زیارت کر سکے. مولا حسین نے جیسے ہی خون کو پہنچا, مولا عباس نے مولا حسین کی زیارت کی اور روح پرواز ہو گئی. روح پرواز ہوتے ہی مولا حسین نے مولا عباس کو اپنے زانوں سے نیچے رکھا اور اٹھے اور کمر پکڑے اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا بھائی عباس تمہارے غم میں میری کمر ٹوٹ گئی, اور اپنے آپ کو مولا عباس کے لاشے پہ گرایا. بار بار اٹھے, بار بار یہ کہا بھائی عباس تمہارے غم میں میری کمر ٹوٹ گئی, اور پھر اپنے کو مولا عباس کے لاشے پہ گرا دیا. انا للہ